اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد اکبر اپنے چینل اسلامی معلومات سے، جیسا کہ آپ حضرات اور ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے، شیعہ حضرات جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتے۔ اسی کی تحقیقات کرنے کے لیے ہم پہنچے تھے بڑے امام بارگاہ محلہ ظفر نواز میں۔ وہاں پر ایک مجلس کا پروگرام ہو رہا تھا۔ مولانا صاحب کا نام تو میں جانتا نہیں، لیکن آپ یقین جانیے ان کی تقریر سن کر میں ہل گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہمیں جو بتایا جاتا ہے کیا وہ 100% صحیح ہے یا نہیں۔ خیر، میں اپنے الفاظ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اور خود ڈیسائیڈ کریں کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانام، مولانا و مولا الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، نبی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ درود پڑھ دے محمد وآلہ۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، جس کے کائنات میں، جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، یا یوں کہوں کہ ذات واجب نے جس کے طفیل میں دوسروں کو لباس امکان عطا کیا، اس ذات سے منسوب یہ پروگرام اور یہ مجلس ہے۔ اور اس ذات کو اللہ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ رب العالمین ہے، اس نے اپنے حبیب کی بھی رحمت کو وہاں تک پہنچایا ہے جہاں تک اس کی ربوبیت ہے۔ جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک پیغمبر کی رحمت ہے۔ اور اس پیغمبر کے وجود کو اللہ نے صاحبان ایمان کے لیے منت اور احسان کے طور پر پیش کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے صاحبان ایمان پر احسان کیا کہ ان کے نفوس میں سے ایک نفس کو مبعوث برسالت کیا۔ اور یہ جو مبعوث برسالت کیا، اس کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، اور نفوس کے تزکیے کے بعد
वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब व हिकमत की तालीम देता है। अज़ीज़ान गिरामी, यहीं पर मैं अपनी बात को रोक कर एक बात कहूँगा। अभी आपने दानिश्वर हजरात की तकरीर सुनी और बरादर मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद नकी अस्करी साहब क़िबला की भी तकरीर सुनी। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम की सीरत और किरदार साजी के उन्वान से अगर हम पैगंबर इस्लाम की किरदार की सीरत और किरदार साजी पर अगर हम इस आयत ही में गौर करें तो हमें यही आयत पे अगर हम अमल कर ले तो यकीनन हम पैगंबर की सीरत पर अमल पैरा हो जाएंगे। अगर हम इसी आयत पे गौर कर लें, पहले आयत में 3 चीजें हैं। यतलू अलैहिम आयातिही, आयात इलाही की तिलावत करता है, यानी हम आयात इलाही की तिलावत करें और आयात इलाही को सुनें। फिर उसके बाद जो तालीम की बात है, तालीम बाद में है, पहले तज़किया है। तालीम बाद में है, पहले तज़किया। वयुज़क्कीहिम, अपने उनके नुफूस का तज़किया करता है, उन्हें पाको पाकीज़ा करता है। जब किसी से पूछा गया कि तज़किया क्या मतलब है, जिस तरह से एक बर्तन है उसमें कोई सामान पक्का, कोई ग़िज़ा पक्की हुई है, आपको दूसरा खाना पकाना है, जितना बाहर से साफ करते हैं उससे ज्यादा अंदर से साफ करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जब इंसान दुनिया की ग़िज़ाओं में अपने कल्ब को भरे हुए है तो पहले दुनिया को निकालना होगा, तब इतने मोहम्मदी के गुलाब सजाने होंगे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो तज़किया, और तज़किये के बाद तीसरी चीज है तालीम। तालीम है, तालीम के ऊपर आना पड़ेगा। बहुत सी बातें बुजुर्गान ने बयान की। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिएगा कि पैगंबर के सिलसिले में जो कुछ भी हो रहा है तौहीन, जहां ये दुश्मन जो जनायत कर रहे हैं, जो शातिमे रसूल हैं, खुदा उन सब को बर्बाद करे, वहीं पर कुछ खयानतें भी हैं, उसका इनकार नहीं किया जा सकता है। वजह यह है कि हमने पैगंबर को उस तरह से पेश ही नहीं किया जिस तरह से कुरान ने पेश किया है। कुरान ने जिस तरह से पेश किया है, अहले बैत ने जिस तरह से पैगंबर को पेश किया है, हम कुरान को भी नहीं समझते, हम अहले बैत को भी नहीं समझते। अज़ीज़ान गिरामी, नामे पैगंबर ही में इंसान गौर कर ले। पैगंबर का नाम क्या है? मोहम्मद। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। पैगंबर के नाम पे सलवात पढ़ने के लिए कहना नहीं, बल्कि जब सुने इंसान तो वाजिब हो जाता है। सलवात पढ़ने, नाम क्या है? मोहम्मद। इस मोहम्मद हमद से है, हमद से है, ये मद से नहीं है। मद के माने भी तारीफ के होते हैं और हम्द के माने भी तारीफ के होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। जो इंसान, जो जात काबिले मद है, मद आप किसी की भी कर सकते हैं। मसलन मैं आप तकरीर कर रहा हूं, आप कह रहे हैं अगर बहुत अच्छी हो तो आप कहिए बहुत अच्छी तकरीर की है, तो तकरीर जो होगी तकरीर की तारीफ है, ना कि पूरी जिंदगी की तारीफ हो रही है। यानी अगर कोई एक जहद से काबिले तारीफ है तो उसकी जो तारीफ हो उसे कहते हैं मद, लेकिन हम उसे कहते हैं कि जो हर जहद से काबिले तारीफ हो। अल्लाह ने अपने हबीब को ममदू नहीं कहा है, बल्कि
یعنی جس طرح سے حمد اس سے مخصوص ہے اسی طریقے سے ساری تعریف محمد کی ہے. ایک سلامات پڑھ دے محمد والا. اب انسان نام پیغمبر پہ غور کر لے تو پھر ہر جہت سے سمجھ لے گا کہ ہر لحاظ سے پیغمبر قابل تعریف ہے. ہر جہت سے پیغمبر قابل تعریف ہے. اور انسان غیروں میں اپنی عزت بنانا اور ہے, اپنوں میں اپنی عزت بنانا اور ہے. دوسرے تعریف کرے یہ الگ بات ہے, اپنے تعریف کرے یہ کمال ہے. باہر بہت اچھی عزت ہے, گھر میں کوئی پرسان حال نہیں. گھر میں لوگ کیریکٹر کو نہیں اچھا مان رہے, باہر لوگ نجیب شریف مومن کہہ رہے ہیں, لیکن گھر پہ نہیں. اور عزیزان گرامی, ایک بزرگ خطیب مثال دیتے تھے کہ انسان سب سے اپنے کیریکٹر کو منوا سکتا ہے, لیکن جو شریک حیات ہے اس سے منوا لے, یہ بڑی بات. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. فرعون نے سب سے خدائی منوا لی اپنی. فرعون نے اپنی خدائی سب سے منوا لی, لیکن کس سے نہیں؟ زوجہ. اسی طریقے سے بہت سے ظالم و جابر ہیں, ورنہ اختلافی موضوعات نہیں ہو سکتے ہیں کہیں پر, لیکن ایسی خواتین بھی ہیں کہ جو سب کو مان لیا, سب نے مان لیا, لیکن زوجہ نے نہیں مانا ہے. کردار محمد کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ پیغمبر کی پہلی تصدیق کرنے والی ان کی زوجہ جناب خدیجہ ہیں. صلوات پڑھ محمد. چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام, ان کے صحابی ہیں جناب ابو ہارون. کئی دن نہیں آئے, ایک دن آئے امام کی خدمت. امام نے کہا کئی دن سے تم غائب تھے, کہاں تھے؟ کہا مولا ہمارے یہاں ولادت ہوئی, ایک بچہ پیدا ہوا. امام نے کہا مبارک ہو. پھر امام نے پوچھا کہ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہا بیٹے کا نام محمد رکھا ہے. بیٹے کا نام محمد رکھا ہے. تو امام اس طرح سے اپنے سر کو جھکانے لگے جیسے زمین سے ان کا چہرہ مست ہو جائے گا. نام سنتے ہی اتنا جھکے جیسے زمین سے آپ کا چہرہ مبارک مست ہو جائے گا. اس کے بعد کہا کہ اس نام رکھا تو اس کا احترام کرنا. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جس گھر میں کسی بچے کا نام محمد ہوتا ہے اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں. جب نام محمد میں اتنی برکت ہے تو ذات محمد میں اتنی برکت ہوتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والا. ذات محمد میں کتنی برکت ہوگی. اور برکت کی بات ہے, ذات محمد میں کیا برکت ہوگی اس کا اندازہ آپ قرآن سے لگائیے. قرآن نازل ہوا, کب نازل ہوا, کس مہینے میں نازل ہوا؟ ماہ رمضان میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ قرآن جو ہے ماہ رمضان میں نازل ہوا. ماہ رمضان میں نازل ہوا, جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ مبارک مہینہ. قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا. ماہ رمضان مبارک کس شب میں نازل ہوا؟ شب قدر میں. شب قدر مبارک. ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا, جس ماہ میں نازل ہوا وہ مہینہ مبارک. جس
रात में नाज़िल हुआ, वो रात मुबारक। देखिए माह रमजान में कुरान नाजिल हुआ है, माह रमजान पे कुरान नाजिल नहीं हुआ है। तवज्जो चाहता हूं, माह रमजान में कुरान नाजिल हुआ है, माह रमजान पे कुरान नाजिल नहीं हुआ है। शबे कद्र में कुरान नाजिल हुआ है, शबे कद्र में कुरान नाजिल हुआ है, शबे कद्र पे कुरान नाजिल नहीं हुआ। यानी कुरान गुजर गया। अगर कुरान किसी महीने में किसी रात में गुजर जाए तो वो महीना मुबारक, वो रात मुबारक। तो अब अगर ये कहीं जाकर रुक जाए, वो कलमे पैगंबर कितना मुबारक होगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। ये है नाम मोहम्मद, ये है जात मोहम्मद, इसकी ये अजमत है, जात पैगंबर की ये मुबारक जात। किरदार की जहां तक बात है, किरदार साजी यही किरदार है कि इंसान सीखे असल में मुश्किल क्या है। हमने दीन को रस्म समझा है, जरूरत नहीं समझा है। मुश्किल यह है कि हमने दीन को रस्म समझा है, जरूरत नहीं समझा है। और जब दीन हमारी जरूरत नहीं होगी तो हम उसके ऊपर, अभी जुलाई का हो, अभी मोहतरम प्रोफेसर साहब तशरीफ फरमाते, बताने लगे कि फला मौजू में अगर तुम्हें पढ़ना हो, एक बच्चे को समझा रहे थे कि फला मौजू में तो दिल्ली में फला चीज की कोचिंग बहुत अच्छी होती है। जरूरत है, जरूरत के लिहाज से उस कोचिंग के बारे में बता रहे थे, रहनुमाई कर रहे थे। अल्लाह ऐसे बुजुर्गान को सलामत रखे। लेकिन अजीजान गिरामी, क्या कभी हमने दीन के बारे में इतना सोचा है? दीन के बारे में कभी हमने सोचा है? खिदमत खल्क अच्छी चीज है। मैं आपसे सवाल, खिदमत खल्क कुरान का हुक्म है, लोगों की खिदमत करो। मैं एक तालिबे इल्म हूं, आप बहैसियत तालिबे इल्म, मैं नमाज पढ़ाऊंगा, आप मेरे पीछे नमाज पढ़ लीजिएगा। मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, मेरे पीछे मेरी मजलिस आप सुन रहे हैं। कल को मैं कहूं कि देखिए ऐसा है कि मैंने अभी तक जबानी काम किया है, मैं चाहता हूं अमली खिदमत करूं। सफेद कोट पहन के आ जाऊं, कहिए आज से मैं डॉक्टर, सवाबन डॉक्टर बन रहा हूं। कोई आएगा इलाज के लिए? चलिए अच्छा, सफेद कोट में कहिए बदन में कहीं गलत इंजेक्शन लगा लीजिएगा। चलिए मैं कल से काला कोट पहन लेता हूं, आप वकील मान लीजिए। मानिएगा? नहीं मानिएगा। जब आप दुनिया के सिलसिले में इस तरह का सवाबन नहीं मानते हैं तो दीन के सिलसिले में कैसे सवाबन मानते हैं? अपना ज़ौक़ है और थोड़ा दीन का ज़ौक़ था, लिहाजा मिंबर पे आ गए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। क्योंकि हमने दीन को, बहरहाल ये बहुत अच्छा इक़दाम हुआ है और इंशाअल्लाह अगर इसे पैगंबर की वफात की भी, शहादत और वफात की भी तारीख आ रही है और उसके बाद विलादत की भी तारीख है 12 रबीउल अव्वल से 17 रबीउल अव्वल तक, अगर इनमें भी इसके ऊपर बल्कि पूरी जिंदगी यही काम होता रहे, पूरे साल ये काम होता रहे पैगंबर के सिलसिले में, तो ये बहुत अच्छा इक़दाम होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप ये समझिए कि हम कहां से दीन हासिल करें। पैगंबर की सीरत क्या है? पैगंबर की सीरत कभी तलवार के जरिए से इस्लाम को नहीं कबूलवाया है, अपने किरदार से इस्लाम को कबूलवाया। वजह यह हुई कि रसूलुल्लाह के बाद कुछ लोग ऐसे आए जो आज तक आ रहे हैं, जो बदौर शमशीर इस्लाम को कबूलवा रहे हैं। रसूलुल्लाह की क्या सीरत थी? मुहासरा किया यहूदियों का, बहुत अच्छी बात कही, इंसानियत का पैगाम दिया है, इंसानी इत्तेहाद की बात है। बेशक जिस तरह से आज नामे हुसैन पर हर इंसान
متحد ہو جاتا ہے جب امام حسین کی عزاداری ہوتی ہے. ہر انسان امام الاحرار کی عزاداری میں شریک ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو. امام الاحرار امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں شریک ہوتا ہے. اگر ہم نے اسی طریقے سے پیغمبر کو بھی پہچانوایا ہوتا، پیغمبر کو بھی پہچانوایا ہوتا، تو آج پوری دنیا پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہی ہوتی. ہم نے اپنے ذہن کی سوچ کو نبوت بتایا ہے، ہم نے اپنی ذہن کی اپج کو رسالت بتایا ہے. پیغمبر کا کردار کیا تھا؟ پیغمبر نے محاصرہ کیا ہے. پیغمبر کی دیکھیں جنگیں ہوئی ہیں، پیغمبر کی جو اعتراضات ہوتے ہیں، پیغمبر نے جنگیں کی. پیغمبر کی جنگ صرف دو وجہ سے ہوتی تھی. ایک، جب 80 جنگیں ہوئی ہیں مدنی زندگی میں، لیکن اس جنگ کی صرف دو وجہ تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ جب اسلامی مملکت میں غیر حملہ ور ہوتے تھے کسی بھی حوالے سے، یا جن لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا تھا یہودیوں وغیرہ سے، جب وہ اپنے معاہدے سے خیانت کرتے تھے. اس جنگ میں بھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب تک ادھر سے نہیں حملہ ہوتا تھا تب تک ادھر سے حملہ نہیں ہوتا تھا. پیغمبر کی جنگ کا قانون یہ نہیں تھا بچوں پہ حملہ نہیں ہوتا تھا، خواتین پہ حملہ نہیں ہوتا تھا، کسی کی آنکھ نہیں پھوڑی جاتی تھی. پیغمبر کی سیرت ایسی نہیں تھی. اگر آپ اس کے بعد دیکھیے کبھی کسی کا پیغمبر، جب پیغمبر نے سے یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا ہے، کئی مہینہ ہو گئے، یہودیوں نے قلعہ بند کر لیا ہے، مسلمان پریشان ہے، یہودی قلعہ کھولے تو جنگ ہو. ایک مسلمان نے آتا، یا رسول اللہ میں جانتا ہوں یہ قلعہ کھل جائے گا، 2 دن میں کھل جائے گا. کہا کیسے؟ کہا کہ اس قلعے میں جہاں سے پانی جاتا ہے میں وہ پانی کا راستہ بند کر دوں گا، یہ پیاس سے تڑپ کے 2 دن میں بلبلا کے قلعہ کھول دیں گے. پر اللہ کے نبی نے کہا مجھے کسی پہ دانا پانی نہیں بند کرنا ہے، مجھے کسی پہ دانا پانی نہیں بند کرنا ہے. پیغمبر سے پہلے کتنی جنگیں ہوتی تھی، جس کو بھی قتل کیا جاتا تھا اس کا لباس کھینچ لیا جاتا تھا، اس کو برہنہ کر دیا جاتا تھا مقتول کو. لیکن پیغمبر نے کبھی، چاہے وہ یہودی مقتول ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، کسی بھی مقتول کے جنازے کو برہنہ نہیں ہونے دیا ہے. اب ہمیں کہنے دیجئے کربلا کی جنگ 2 مسلمانوں کے بیچ کی جنگ نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں اور دشمنان اسلام کے بیچ کی جنگ تھی. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. پیغمبر کی سیرت یہ تھی، پیغمبر نے فتوحات پر زور نہیں دیا ہے کہ زمینوں پہ فتح کی جائے، زمینوں کو فتح کیا جائے، اسلامی علاقے کو بڑھاوا دیا جائے، بلکہ پیغمبر نے اپنے کردار سے دلوں کو فتح کیا ہے. دلوں کو فتح کیا ہے پیغمبر نے. پیغمبر کتنے حق کے ساتھ تھے بیت المال کے سلسلے میں، مال غنیمت کے سلسلے میں. لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے بیت المال کے سلسلے میں کوئی خاص اقدام نہیں آتا. پیغمبر بیت المال میں کبھی کوئی چیز رکھتے ہی نہیں تھے، جو آیا اسے بانٹ دیا. پیغمبر کے یہاں عرب و عجم کا تعصب نہیں تھا، پیغمبر کے یہاں گورے اور کالے کا تعصب نہیں تھا. پیغمبر کی سیرت کو بدلا گیا. امیر المومنین مولا علی علیہ السلام جب خلیفہ ہوئے تو کیا فرمایا؟ کہا میں ویسے ہی کردار اپناؤں گا، وہی سیرت اپناؤں گا جو سیرت رسول اللہ کی سیرت تھی.
اور جب علی ابن ابی طالب نے سیرت رسول کو اپنایا تو غیر سگے بھائی بہن بھی نہ برداشت کر سکے، عقیل آ گئے، آپ نے اتنا کم دیا، کچھ اور دے دیجئے، کچھ اور دے دیجئے۔ تو روایت کہتی ہے کہ مدینے سے عقیل کوفے آئے تھے کچھ مانگنے کے لیے، مولا نے فرمایا کہ جمعے تک رک جاؤ، جمعے تک رک گئے، مسجد جامع ہے، نماز جمعہ کا خطبہ ہے، مولا علی خطبہ دے رہے مسجد کوفہ میں، ایک مرتبہ خطبہ دیتے دیتے پورا مجمع بھرا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اے بھائی عقیل، اگر کوئی اس امت کے ساتھ خیانت کرے تو کیسا ہے؟ کہا بہت برا ہے۔ کہا کیسا ہے؟ کہا وہ جہنمی ہے۔ کہا پھر آپ مجھے کیوں جہنم میں بھیج رہے ہیں؟ کہا میں نے آپ کو کب کہا؟ کہا پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اور دے دیجئے؟ ایک صلوات پڑھ محمد والا۔ یہ تھوڑا سا اور دینا یعنی یہ ہے، ام ہانی آئی ہیں، بھائی آپ نے جتنا مجھے دیا ہے اتنا ہی ایک کنیز کو دیا ہے۔ تو مولا علی نے کہا جتنا کمبر کو دیا اتنا ہی خود بھی دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد والا۔ کردار پیغمبر ہے، پیغمبر نے کبھی کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی، اور مال مسلمین کے سلسلے میں صرف زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی پیغمبر کا رویہ کیا رہا؟ ایسا نہیں کہ اب نہ کہیے مرحوم نے بڑا مال قوم کو نقصان پہنچایا، اب نہ کہیے اب تو ان کا نامہ اعمال بند ہو گیا۔ جنگ خیبر سے لوٹ رہے ہیں اللہ کے نبی، خیبر کا مال غنیمت ہے، ایک صاحب کو کہا ہے کہ اسے حفاظت کرو، اونٹ کی حفاظت کرو، اونٹ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، کسی نے دشمن نے تیر پھینکا اور وہ وہیں پر محافظ دم توڑ دیا، لوگوں نے اسے ڈھونڈا لیکن کہیں سے پتہ نہ چلا کہ کدھر سے تیر آیا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو جنتی ہے، آپ کے حکم کے مطابق یہ مال غنیمت کی حفاظت کر رہا تھا، آپ کی حکم کے اطاعت میں یہ جاں بحق ہوا، یہ تو شہید ہو گیا، جنتی ہے۔ پیغمبر نے کہا لیکن میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ؟ کہا اس کے جسم پہ جو عبا ہے یہ مال غنیمت کی غصبی عبا ہے، یہ مال غنیمت کی غصبی عبا ہے، لہذا اس کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیے ایک جوڑ جوتا جو میرے پیروں میں، یہ بھی مال غنیمت سے میں نے اٹھا لیا تھا بغیر اجازت کے۔ کہا کہ اسے اتار کے واپس کر دو ورنہ قیامت کے دن آگ کے جوتے پہن کے تمہیں حاضر ہونا پڑے گا۔ پیغمبر کا کردار یہ ہے، پیغمبر کا کردار یہ ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے اور بیان کرتا۔ یہ بھی پیغمبر کا ایک کردار وقت کی پابندی تھی۔ اگر ہم اپنی مجلس وقت کی پابندی کے ساتھ بھی کریں، اسی کو عباد اللہ، مولا علی نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے بندوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ، تقوی الہی و نظم امرکم، اور اپنے امور میں منظم ہو جاؤ، جو بھی کام ہے وقت پہ کرو، منظم طریقے سے کرو، اور اس کے لیے جو سب سے بڑی نظم کی چیز ہے وہ مجلس ہے۔ اگر ہمارے پروگرام سارے نظم کے تحت ہوں تو انشاءاللہ سارے پروگرام وقت کے اندر ہو جائیں۔ یہ ہے پیغمبر کی سیرت۔ پیغمبر مال مسلمین بیت المال کے لیے کتنے محتاج تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیغمبر کی سیرت پر، بہرحال یہ سنت حسنہ کا افتتاح ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اسے رکنا نہیں چاہیے بلکہ اسے بڑھنا ہی چاہیے۔ پیغمبر، تاکہ دشمن کے سامنے ایک چیز ہے جو کردار، جب انسان جائے تو پتہ یہ چلے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں کہتے ہیں کہ یہ رام راج لانا چاہتے ہیں
ملک کے مخالف، ملک مسلمانوں کے مخالف ہے، یا ہم اس لیے مارے جائیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں؟ بقول مولانا ڈاکٹر طلبہ صادق صاحب قبلہ مرحوم کے کہ ہم دنیا میں اس لیے مار کھائیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب آخرت میں پہنچے تو پتہ چلے ہم مسلمان ہی نہیں تھے۔ ایک سلمان پڑھو محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ ہاں عزیزوں، یہی وہ ایام ہے جو پیغمبر کی بیماری کے ایام ہیں۔ اللہ کے حبیب 15 سفر کو بستر پہ آ گئے، بستر پہ آ گئے 15 سفر کو، اور اس کے بعد لشکر اسامہ کا مسئلہ آیا، اور اس کے بعد حدیث قرطاس کا مسئلہ، اور پھر وصیت وغیرہ کا مسئلہ آیا، اور آخر وہ 28 سفر کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کائنات کا باپ، عزیزوں یہ پیغمبر کی شہادت نہیں ہے، یہ آل پیغمبر کی بھی شہادت ہے۔ جن پیغمبر تو اس دنیا، پیغمبر اس دنیا سے گزر رہے ہیں، پیغمبر کو تو اس دنیا سے آپ جا رہے ہیں، پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن آل پیغمبر کی حرمت پامال ہونے کے دن آ رہے ہیں۔ جن کا احترام پیغمبر کرتے تھے اب انہی پہ مسائل پڑھنے والے۔ بقول میر انیس، بے اذن جہاں تھی نہ فرشتے کی رسائی، اس گھر کی یہ عزت کہ اسے آگ لگائی، تھی حمل سے محسن کے محمد کی اونچائی، پہلو پہ گرا کر تو یہ فریاد مچائی، ہے مجھے غم اور دیا باپ کے غم میں، بے جان ہوا محسن معصوم شکم میں، ہے ہاتھ نہ اس صلب پہ بھی ہاتھ اٹھایا، کوڑا کا ستم بازو زہرا پہ لگایا، مظلوم نے ایک آہ کی ایسا کہ بچایا، آرام لہد میں بھی محمد نے نہ پایا، رسی تو ادھر بنتی تھی گردن میں علی کی، ارے مرکب میں ادھر روح توقعی تھی نبی کی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں، اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی عام انسان اگر عالم غربت میں بھی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے مسلمان آ جاتے ہیں۔ پیغمبر اپنے گھر میں، اپنے وطن ثانی میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن بقول مولانا روح اہل دنیا کار دنیا ساختند، اہل دنیا کار دنیا ساختند، مصطفیٰ را بھی کفن انداختند۔ ارے کوئی نہیں ہے جو رسول اللہ کے جنازے کو اٹھائے، علی ہے، اکیلے ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں، اور چند مخصوص اصحاب ہیں کہ جو رسول اللہ کے غسل کفن میں شریک ہے۔ لیکن حاضیزو جب علی نے غسل دیا پھر نماز پڑھی ہے، اللہ اکبر، علی نے نماز پڑھی، ملائکہ کی صفیں بند گئی، ملائکہ کی صفیں جوک در جوک آ رہی ہے، علی کے پیغمبر کے جنازے پہ نماز ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ، عالم غربت میں، عالم وطن میں آپ کی شہادت ہوئی، یا رسول اللہ آپ کے اوپر کوئی نہ آیا، کم از کم علی تو آ گئے، غسل دیا، کفن پہنایا، یا رسول اللہ مولا علی نے نماز پڑھی، مخصوص آپ نے نماز پڑھی، یا رسول اللہ آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی، لیکن یا رسول اللہ جس حسین کو اپنی آغوش میں لے کے چلتے تھے، جو
یہ آقا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم۔ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمایا، آپ نے دیکھا کیا نظریات اور کیا ان کا کہنا ہمارے نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یقین مانیے میں خود تعجب کر رہا تھا کہ آج تک ہم نے ان کے زبان سے ذکر حسین اور ذکر علی سنا۔ ان کا جب میں مولانا صاحب سے ملا، میں نے ان سے پرسنل 5 منٹ بات بھی کی، اور مولانا صاحب سے میں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ زیادہ تر جو ذکر کرتے ہیں ذکر حسین اور ذکر علی سننے کو ملتا ہے، تو ان کا کہنا، جو ان کا جواب تھا، میں واقعی تعجب میں پڑ گیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی تک ہم جو ذکر علی کر رہے ہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم انہیں معاذ اللہ استغفر اللہ نبی سے بڑھا نہیں رہے ہیں، بلکہ انہیں بتا رہے ہیں کہ جب نبی کے غلام کا یہ عالم ہے تو اس غلام کے سردار آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ ہم صرف لوگوں کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ علی نبی سے بڑے نہیں ہیں، یہ علی جو ہے رسول اللہ کے غلام ہیں۔ باقی آپ نے ملاحظہ فرمایا، فیصلہ آپ کا ہے، ڈیسائیڈ ہمیں نہیں، آپ کو کرنا ہے۔ خدا حافظ۔